اور میں پتہ چلا ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو میں پھر یہاں آپ کراچی آیا، فوراً بھاگ آیا آ کے دیکھا ان کو ضیاء الدین میں ایڈمٹ کیا۔ شادی کی وجوہات بھی ایسی تھی کچھ کہ بھئی میں نہیں ملا، دماغ نہیں چلتا، ذہن مل رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو وہ اسی لیے اس میں دوسری شادی کی تھی۔ اس کا اثر اماں تھیں اس وقت زندہ ظاہر ہے؟ جی جی میری امی تھی۔ تو اس وقت تو آپ اماں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، ابا؟ کچھ نہیں، وہ تو ان سے بہت پیار کرنے لگے دونوں۔ 18 سال کی جو شادی کا جو آئیڈیا تھا کس کا تھا؟ پتہ نہیں کس کا تھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی تک اسے۔ یا بھائی اماں، ان دونوں میں سے ایک ہوگا۔ بس وہ رشتہ داری کہاں سے آئی؟ صورتحال میں تھی، میں چلا گیا تھا وہی اسی طرح 1.5 مہینے کے گھر لیے سے۔ بھاگا، ٹھیک ہے مار نا؟ کھائی، بھاگ گئے۔ ہاں میں بھاگ گیا تھا وہاں سے، اس کے بعد واپس آیا تو پتہ چلا کہ بس میری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہے ہاں شادی ہو رہی ہے میری؟ نہیں میں خوش ہو گیا، کیا بول رہے ہیں؟ پتہ ہی نہیں تھا شادی ہوتی کیا ہے، کیا ہے پتہ ہی نہیں تھا شادی ہوتی۔ خدا کی قسم۔ آئی سویر، مجھے ابھی کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی، میں نے کہا جب میں نے ہوش سنبھالا تو میری شادی ہو چکی تھی، ڈن۔ اس سے پہلے کوئی خاتون شاتون آپ کی زندگی نہیں، میں نہیں زندگی آئی میں تھی؟ عورت کیا ہوتی ہے پتہ ہی نہیں تھا یار، خدا کی قسم۔ ہاں ایک عجیب سی چیز، نہ فلموں میں دیکھا نہ نہ کوئی، ڈرامے شاموں میں آپ کو زیادہ شوق تھا دیکھنے کا۔ تو وہ ابا نے آپ کو کہا تو آپ کو لگا کہ جیسے امی نے کہا امی نے کیا کہا؟ شادی کر رہی تھی، میں نے کہا کر دے۔ تو خاندان کہاں سے؟ اپنے خاندان ہاں کا؟ خاندان کے لوگ، ابا کی طرف اماں کی ابا طرف؟ کی طرف کے تھے ابا کی طرف کے تھے۔ شادی ہو گئی، جی۔ پھر آپ کو ہوش آیا؟ بس ابھی تک نہیں، اب تک میں بے ہوش نہیں ہوا اس ہوش کے بعد۔ نہیں، کئی لوگوں کی تو بہت زبردست چلتی ہے شادی، نہیں شکر ہے اللہ کا، بڑا احسان رہا۔ 46 سال ہو گیا میری شادی کو، 46 ایئرس۔ دوستی ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس دوستی ہے، میں اتنا زیادہ میری وہ نہیں ہے، میں بات چیت نہیں مجھے ہے؟ مر کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، یہ نہیں کہ ٹی وی پہ جھوٹ بولتے ہوں۔ صحیح بات بھائی، کیا یہ تو ویسی بھی ہم آدمی کی پرسنل زندگی ہوتی ہے، مگر اس سے آدمی سیکھتا تو ہے کہ بھئی یہ ہوا تو یوں ہوا تو یوں ہوا۔ اسی دوسری شادی کی وجوہات بھی ایسی تھی کچھ کہ بھئی میں نہیں ملا، دماغ نہیں چلتا، ذہن مل رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں میں، وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ ہاں تو وہ اسی لیے اس میں دوسری شادی کی تھی۔ اس کا اثر اماں تھیں اس وقت زندہ ظاہر ہے؟ جی جی میری امی تھی۔ تو اس وقت تو آپ اماں نے کیا کہا؟ کچھ بھی نہیں کہا، ابا؟ کچھ نہیں، وہ تو ان سے بہت پیار کرنے لگے دونوں، دونوں؟ یہ خیال بہت کرتی تھی ان کا، ٹھیک ہے نا، یہ خیال بہت کرتی تھی شروع سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ امی ابا امی ابا مگر امی تم ابا۔ جس طرح کے ہو، تم اب جب اپنا تم مشہور ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ابا تو کہنے لگے اس کے بعد میں ہوا بھی؟ یہی ہے کہ جب میں یہ ساری چیزیں چلتی رہیں اور میں اسی طرح ادھر ادھر ہوتا رہا، اور میں نے پھر یہ تھوڑی سی ایکٹنگ کا سلسلہ جب میرا شروع ہوا اور میں ٹی وی پہ چھوٹا موٹا آنے لگا، تو ابا کو جی جو مسجد میں ادھر ادھر بیٹھتے تھے، ارے بھائی تمہارا بچہ تو ایکٹر بن رہا ہے ماشاء اللہ، یہ ہے وہ، تو وہ تھوڑے سے ذرا اچھا مزہ آیا انہیں؟ ان کو مزہ آیا۔ یہ نہیں تھا کہ تم نے یہ کیا غلط کام نہیں شروع؟ کوئی نہیں، وہ بہت ساری باتیں، تم کیا کنجروں کے کام میں پڑ گیا اور یہ ہے وہ پتہ ہے، یہ نہیں کہا؟ وہ خوش ہوئے، انہوں نے کہا اچھا بھائی۔ تو وہ جو میرے لیے پہلے کہتے تھے، غصے میں کہتے تھے میرے والد صاحب کہ تم پیچھے پیچھے ہو گیا اور رزق تمہارے آگے آگے ہوگا، اور آپ یقین کرو کہ وہی تھا کہ ہم کام کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے تھے، بس کہ کہیں کام مل جائے، کچھ پیسے مل جائے، کوئی کام مل جائے، یہ والد صاحب نے کہا ہوا تھا۔ پھر وہی میرے والد صاحب کو جب یہ باتیں پتہ چلی کہ میں ٹی وی پہ آ رہا ہوں، لوگ ان کے کہنے لگے بھائی تمہارا بیٹا تو اچھا کام کر رہا ہے، تو وہ کنورٹ ہو گئی چیزیں، پھر انہوں نے میرے لیے دعائیں کرنی شروع کی۔ واہ! تو آج میں سمجھتا ہوں میری ماں کا جو کردار ہے اس حوالے سے وہ نہیں ہے جو اس حوالے سے اس شو بزنس میں جو میرے باپ کی دعائیں آئی ہیں نا بعد میں، واہ! وہ مجھے یہاں تک لے آئی ہے۔ کس ایج میں ابا کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ابا تقریباً 1984 میں؟ نہیں، ایج ان کی یہ تھی 84 ماشاءاللہ۔ 2008 میں میں حیدرآباد میں سیریل کر رہا تھا، اور میں پتہ چلا ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو میں پھر یہاں آپ کراچی آیا، فوراً بھاگ آیا؟ آ کے دیکھا ان کو ضیاء الدین میں ایڈمٹ کیا، ڈاکٹر سے بات کی۔ کون سا کلفٹن والے میں؟ یہ والا کراچی 2008 میں، پتہ نہیں وہ تھا بھی یا نہیں تھا، ہاں تھا۔ وہ خیر اتنا مشہور نہیں تھا، یہ جو مین اپنا ٹی وی اسٹیشن کے سامنے والا، ٹھیک ہے۔ وہاں ان کو ایڈمٹ وغیرہ کیا، ڈاکٹر سے بات کی
خود بھی کافی کانشیس تھے. اچھا وہ جو میں کام کر رہا تھا حیدرآباد میں, وہ کام ایسا تھا کہ میں جب نکلا ہوں تو وہ سب بیٹھ گئے, کیونکہ میرے بغیر کام ہی کوئی نہیں تھا وہاں پہ. اس طرح کا مین لیڈ تھا تم اس کا, سارا ڈرامہ ہی تمہارے اوپر تھا. پھر تو میں نے دیکھا, میں نے کہا کیا کروں. ایک دل کہہ رہا تھا جاؤں, ایک کہہ رہا نہیں جاؤں. میں نے ابا سے پوچھا, ابا وہ یار سارا اسٹاف وہاں پر ہے, آپ کی طبیعت کیسی ہے, پہلے یہ پوچھا, یہ سب کچھ کر کے. میں نے کہا میں ٹھیک ہوں, بہتر ہوں. تو میں نے کہا یار وہ سارا اسٹاف وہاں میرے نام کی مالا جپ رہا ہے, کیا کروں. تو جاؤ, میں نے جاؤ کام کر, اللہ خیر کرے. تو میں پھر اسی وقت اطمینان سے آگے کہ ابا کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو چلا گیا. میں نے رات پہنچا ہوں, شام کو رات کا کام کیا, پھر سارا دن کام کیا میں نے. اور عشاء کے وقت فون آیا بھائی کا کہ ابا اب نہیں ہے, چلے گئے. تو وہ جو بھی ماحول تھا وہاں پہ میرا, میری کو تو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی, میں کیا کروں. میں نے کہا میں آج بھی سوچتا ہوں کہ نہیں آتا, میں کیا تھا 2 دن نہیں آتا تو کون سی قیامت آ جائے گی. میں ابا جی کی, میرے جو فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے نا جس رات, 2 دفعہ انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا کہ مجھے مل لو آج. کل میں نہیں ہوں, میں نہیں گیا, میں تھکا ہوا تھا. میں آج تک ریگریٹ ہے مجھے اس بات. بالکل, مجھے بہت ساری چیزوں کا ریگریٹ ہے. ابا اونچا سنتے تھے, ابا اور امی دونوں اونچا سنتے تھے, دونوں بات کرتے تھے. وہ کوئی بات کر رہے ہوتے تھے, امی کوئی بات کر رہی ہوتی تھی, اور آخر میں پھر یہ ہوتا اچھا چلو پھر بات کرتے ہیں دوبارہ. انہوں نے اپنی کہی, انہوں نے اپنی کہی. کیونکہ حالانکہ زیادہ تم جیسے میں اندازہ لگا رہا ہوں زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن یہ شعور بڑے بڑے پڑھے لکھوں سے زیادہ تھا ان کو. اس کا مطلب بالکل ہے نا یار. کہہ دینا میں اگر باپ ہوتا, بیٹا بیٹھا ہے پوچھے میں واپس جا رہا ہوں کہ ریکارڈنگ ہے میری, تو میں روک لیتا. میں کہا رک جا یار. نہیں, انہوں نے کہا جاؤ کام ہے تمہارا. یہ بڑی بہادری کی بات. تو پھر میں یہاں پہ آیا واپس, تو ان کو وہاں پہ سراب گوٹ پہ رکھا تھا, سیدھا میں وہیں گیا پہلے, کیونکہ وہ رات میں تدفین نہیں ہو پا رہی, دیر ہو گئی تھی. دوسرے دن پھر ان کی تدفین ہوئی. وہ کر کے میں ایک دن. اماں کو کیا حال تھا اس وقت؟ اماں بس نڈال تھیں اپنی, ان کو میں. She took it well. ہاں, میری ماں بہت ہمت والی تھی. 2008 میری ماں کے ہاتھ میں میرے بڑے بھائی نے دم توڑا ہے, اور وہ پھر سروائیو کیا. میری ماں کو برین ہیمریج ہوا, وہ پھر سروائیو کر گئی. مطلب برین ہیمریج بھی ظاہر ہے اسی صدمے سے ہوا ہوگا. نہیں, الگ ہوا تھا. تو بھائی کی ڈیتھ کیسے ہو گئی تھی؟ بھائی میرے اچانک سڈن, وہ ریٹائر ہو گئے تھے, گھر پہ رہتے تھے. مجھ سے 10-12 سال بڑے؟ ہاں جی, میرے سے بڑی بہن اور بہن سے بڑے وہ, تو تقریباً کوئی 6-7 سال کا فرق تھا وہاں. تو وہ امی کے بڑے بھائی ٹائپ کے تھے یا دوست ٹائپ کے تھے؟ وہی تھے نا بڑے بڑے. وہ بھی مارتے تھے نا جو, ہاں وہی. ہائے ہائے, سنو تمہارا بڑا بھائی باپ دونوں مل کے مارتے تھے وہ والے. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو وہ پھر اس کے بعد بھائی میرا جو بڑا ہے نا, وہ ایک ایج میں آ کے سرنڈر کر گیا تھا وہ بھی. پھر ہم ایک جگہ شادی میں تھے, تو میں اٹھ کے جا رہا تھا, کارڈ کھیل رہے تھے. تو بولا کہاں جا رہا ہے, مجھے پتا ہے تو کہاں جا رہا ہے. میں نے کہا کیا خیر جا رہا آ رہا ہوں. چل یہیں بیٹھ کے پی لے. تو وہ پھر سگریٹ وگریٹ بھی سامنے شروع ہو گئی ہماری ان سے. تو وہ اس کے بعد سے معاملات جو ہے نا بہتر ہو گئے ظاہر ہے. تو جب میرے بھائی جو تھے وہ گھر میں طبیعت خراب تھی, کیا امی کے ساتھ رہتے تھے, رائٹ, ان کا خیال رکھتے تھے, دسترخوان لگاتے تھے, کھانا لگاتے تھے امی کے ساتھ, ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, 5 وقت نماز پڑھتے تھے. مسجد ہماری دیوار کے ساتھ ہی یہاں گلبہار میں. تو نماز پڑھ کے پھر امی کے پاس سے آئے تھے, دونوں ماں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے تھے. تو وہ ایک دن یہی ہوا, وہ کھانا وانا کھایا, برتن سمیٹے, سب کچھ ہوا. اب ٹی وی کا پروگرام دیکھنا دونوں نے. تو وہ ایسے ریموٹ لینے کے لیے یوں آگے بڑھے اور وہیں گر گئے وہ, ہارٹ اٹیک. تو وہ میری ماں آوازیں دیتی رہ گئی کیا ہوا, اٹھا کے اس کو. اور وہ تھوڑے سے جسے میں بھی ٹھیک تھے, تو وہ ان کے ہاتھ میں سوچیں چلے گئے. اس کو بھی سہا انہوں نے بھی سہا. بھائی کے جانے کے کتنے عرصے بعد ہوئی ماں کی ڈیتھ؟ میری امی کی 3 سال, بھائی کے انتقال کو ہو گیا 8-9 سال, 8 سال ہو گئے. تو کیسے کوپ کیا تمہیں؟ ماں سے پوچھا کیسے, اس کو دلاسا دیا, کیا کیا؟ سب بس انہیں کے ساتھ تھے نا. پھر ہم نے یہ کہہ دیا سب بھائیوں کو, بھائی یہ صبح کہیں تو بولو صبح, یہ کہیں رات تو رات,
یہ کہیں یہ چاہیے، اگر آپ نہیں کر سکتے مجھے بولیں یہ نہیں ہو سکتا تو میں بتاؤں گا جو بھی کرنا ہے. جیسے تو ان کی کسی بات کو اب رد نہیں کرنا کسی میں.